بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بوڑھی عورت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی دلچسپ واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں صرف 8 درہم تھے۔ راستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، وہ درہم راستے میں کہیں گر گئے، اب وہ خیال کیا کرے گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 درہم نکال کر بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ کر گئے۔ بازار پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیص خریدی اور واپس ہو کے واپسی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر بالکل ننگا کھڑا ہے، پھٹا پھرانا، ٹانگوں تک کپڑے پہنے ہیں، تہبند باندھے رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، مجھے پہنائے گا، اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا رکے اور فقیر نے پھر صدا لگائی، جو مجھے پہنائے گا، اللہ اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ قمیص اسی وقت اسی فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری قمیص 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ راستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے، دریافت فرما رہی ہے، بڑی بی اب کیا بات ہے؟ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہوں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی، بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تشویش دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں، انہی گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی، مگر بالکل خاموش رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازے کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ وہ ذوالنورین آواز پھر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فداک ابی امی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، بیویو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی، اتفاق سے اس اللہ کی بندی کو دیر ہو گئی تھی، میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کو سفارش کے لیے لے کر آئی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں، اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔
باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلے بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی زہرہ بن حرم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھا، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھا، مگر اس کی اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ ظاہر بن حرم اشجعی جب بھی وہ مدینہ منورہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے مثلاً تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتا۔ جب واپس جانے لگتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔ ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زہرہ کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہ آیا۔ ارشاد فرمایا، زہرہ ہمارے دیہاتی دوست اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کا دیہاتی دوست زہرہ تھا۔ زہرہ سیدہ سادہ آدمی تھا، شہری ادب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لا کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ کوئی شخص سبزیاں، پھل وغیرہ لے کر آتا تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی جو عموماً سستی ہوتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ زہرہ اپنے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ ناظرین ذرا تصور کیجئے کہ زہرہ کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک، عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا اور گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے، کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیا ہے؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگوں کون غلام خریدے گا؟ غلام کو خریدے گا؟ زہرہ نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا۔ میری تو قدر و قیمت کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اس لیے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہو گیا۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔